گزشتہ چند دنوں سے ایک بار پھر خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ امریکہ کے لیے فلائٹ شروع کرنے لگا ہے، اور اس خبر کا سورس جو ہے وہ وفاقی وزیر ہوابازی جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں، بے پر کی اڑا رہے ہیں، کیونکہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، وہ ان کے بیانات یا ان کی خواہشات یا ان کی پھلجھڑیوں کے بالکل برعکس ہیں۔ غلام سرور خان میرے نزدیک سب سے بدترین ہوا بازی کا وزیر تھا، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن غلام سرور خان جھوٹ بولتا تھا۔ خواجہ آصف صاحب ہوا میں تنکوں سے محلات تعمیر کرتے ہیں، شیخ چلی کی طرح جو ہیں وہ روزانہ اٹھ کے ایک نئی کڑی دیگ چڑھاتے ہیں اور پھر پچھلی دیگ کو بھول کے اگلی دیگ چڑھا دیتے ہیں۔ ابھی کچھ ہفتے نہیں گزرے کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ پیرس کے بعد ملان اور بارسلونا کے لیے پی آئی اے فلائٹ شروع کرے گی، اور ہوا یہ کہ پی آئی اے نے پیرس کی فلائٹس بھی کم کر دی۔ دوسری جانب امریکہ کی فلائٹس کی خواجہ صاحب بات کرتے ہیں، یعنی خواجہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر مجھے نہیں پتا کس قابلیت کی بنیاد پر وزیر لگائے گئے ہیں یا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے کاروباری یا کچھ ایسی، لیکن ایک صلاحیت ان کے اندر ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پھلجھڑی چھوڑنے کا فن رکھتے ہیں، اور وہ بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے، لوگوں کی دسترس حقائق تک ہے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ مضحکہ خیز لگتی ہیں، لیکن یہ خرافات پھر اٹھا کے جو جرنلسٹ ہیں اور جو ویب سائٹس ہیں وہ منوان چھاپتے ہیں، اس بات کا تردد بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیکٹ چیک کر لیا جائے، اس کو ویریفائی کر لیا جائے، یہ جو بات ہے اس کے اندر صداقت کیا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس دو جہاز ہیں، بوئنگ 777 لانگ رینج، جو نان سٹاپ پرواز کر سکتے ہیں کینیڈا اور امریکہ کی ڈیسٹینیشنز کے لیے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو دونوں جہازوں کے اندر مسائل کی وجہ سے ٹورانٹو کی جو فلائٹس ہیں وہ بند کرنی پڑی تھیں، کیونکہ دونوں جہاز جو تھے وہ گراؤنڈ پر تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جہاز جو ہے وہ گراؤنڈ پر ہوتا ہے اور دوسرا جہاز جو ہے وہ فلائی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پہلا تیار ہوتا ہے اور اس طرح کر کے، لیکن اس دفعہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ پی آئی اے کے 15 جو ہیں وہ بوئنگ 777 ہیں، جن میں سے آدھے بھی آپریشنل نہیں ہیں۔ اور آپ کا سعودی عرب کا بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کا ملائیشیا کی فلائٹس ہیں جو کہ اب لمبا روٹ لے کے جاتی ہیں، پھر چائنا کی فلائٹس ہیں کچھ جو، اور پھر آپ نے ابھی پیرس کی فلائٹ ہے آپ کی مانچسٹر کی فلائٹ آپ اناؤنس کر رہے ہیں۔ تو یعنی کوئی اس جینیس وزیر سے پوچھے کہ لندن جو آپ کا ایک بڑا میجر روٹ تھا جہاں سے آپ کچھ پیسے کما رہے تھے، وہاں تو آپ شروع نہیں کر رہے، لیکن امریکہ کے لیے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں 10 سال آپ نے ضلالت اور لاسز کے بعد تنگ آ کر فلائٹس بند کی۔ سابق سیکرٹری ایویشن ایک نے مجھے بتایا کہ پی آئی اے کی ہر فلائٹ آخری چند سالوں میں $1 ملین کا نقصان کرتی تھی نیو یارک کے لیے، ہفتے کی 2 فلائٹس جاتی تھیں، اور وہ فلائٹس اس لیے رکھی گئیں کہ چند خواجہ آصف صاحب جیسے جو نابغے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ سیاستدان وہ چاہتے تھے، عسکری قیادت میں کچھ لوگ تھے چاہتے تھے، اور پی آئی اے کے پائلٹس اور دوسرے لوگ چاہتے تھے، کیونکہ 2 فلائٹس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک فلائٹ لے کے گئے ہیں تو اس کے اوپر 2 کیپٹن، 2 فرسٹ آفیسر اور 2 سیٹس آف کیبن کرو ہوگا، اور وہ سارے کے سارے جائیں گے، اور پھر پورا جو 3-4 دن کا ٹرپ ہے وہ جا کے وہاں پہ اتریں گے، وہ 3-4 دن وہاں پہ نیو یارک میں عیاشی کریں گے، یعنی وہاں پہ ان کی چھٹی ہوگی، وہ ان کا لے اوور ہوگا، اگلی فلائٹ جائے گی تو وہ اس کے اوپر واپس آئیں گے اور اتنے دن وہ وہیں رہیں گے۔ پھر ماشاءاللہ سے ہمارے مشاہد اللہ خان صاحب جو نون لیگ والے ہیں مرحوم، ان کا بھائی وہاں پہ کنٹری مینیجر لگا ہوا تھا۔ اب ہفتے کی 2 فلائٹیں چلانا کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں تھا، اور چلانے کے لیے وہ کچھ کرتے بھی نہیں تھے۔ جن بیچاروں نے پی آئی اے پہ جانا ہے انہوں نے جانا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کاروباری اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنا پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ یہ کام ان کا کیا کہتے ہیں نا، وہ سائیڈ کک تھی، سائیڈ کک بھی نہیں تھی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، جس کا عکاسی یہ ہوتی ہے کہ 10 سال بعد 10 سال لاسز ہوئے اور پھر وہ روٹ بند کر دیا گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ خواجہ آصف صاحب جو لطیفے چھوڑ رہے ہیں، نان سٹاپ فلائٹس کے بغیر آپ کا روٹ پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا۔
جہاں تک آپ کی پورا ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ نے اتنا سال 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات تھے، اس کے باوجود امریکہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ نان سٹاپ فلائٹس آپریٹ کریں، آپ مانچسٹر کے ذریعے جاتے رہیں، آپ ففتھ فریڈم رائٹس بھی یوز کر لیں، پھر بھی آپ کے روٹ پروفیٹیبل نہیں تھے، تو تنگ آ کے آپ نے بند کیا کیونکہ آپ کے پاس مزید پیسہ نہیں تھا اس ایندھن اس کنویں میں جھونکنے کے لیے۔ تو اب کون سا ایسا پیسہ آ گیا ہے جو خواجہ صاحب اس کنویں میں جھونکنا چاہتے ہیں، جو پیسہ جو فلیٹ موجود ہے اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے؟ یعنی ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، یہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور یہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پیرس، ملان کی، بارسلونا کی بات کی اور میں نے پی آئی اے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی جہاز ہوں گے تو فلائٹیں چلیں گی۔ لندن کا پوچھا، کہتے ہیں جہاز ہوگا تو فلائٹیں چلیں گی۔ تو آپ امریکہ کی فلائٹیں کہاں سے چلائیں گے؟ کس کے سر پہ بنائیں گے؟ ایک طرف فلائٹیں چلانے کی بات کریں، دوسری طرف آپ کس کے مقابلے میں چلا رہے ہیں؟ اتحاد، ایمریٹس، قطر ایئر ویز آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اتحاد جو امیگریشن ابو دھابی میں دیتا ہے کہ آپ امیگریشن ابو دھابی میں کرائیں اور امریکہ میں ایسے لینڈ کریں جیسے آپ ڈومیسٹک پیسنجر ہیں، اس کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں انلیس کہ آپ کراچی میں یا اسلام آباد میں امیگریشن پرووائڈ کریں؟ اور امریکہ کیوں آپ کو یہ امیگریشن کی فیسلٹی دے گا جو کہ باقی ملکوں کو نہیں دے رہا؟ تو یعنی یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، حقائق کے برعکس ہیں، اور ہمارے صحافی دوست اٹھا کے اس کو ایسے لگاتے ہیں جیسے وہ آسمان سے اترا ہوا صحیفہ ہے۔ کوئی سوال بھی نہیں کرتا ان سے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کے اندر مکینیکل یعنی باتیں کیا ہیں اس کے اندر؟ امیگریشن نہیں ہوگی تو لوگ یہاں سے جائیں گے، جا کے مانچسٹر میں امیگریشن کرائیں گے یا لندن میں کرائیں گے یا کوئی اور جگہ ڈھونڈی جائے گی، وہاں کے اپنے انتظامات کرنے پڑیں گے، کرو وہاں پہ چینج ہوگا، پھر اس کے بعد نیا کرو وہاں سے ہوگا، اور وہ ڈرامے ہوں گے۔ اور آپریشنلی وہ اتنا بڑا ایک درد سر تھا کہ میرے خیال میں شاید ہی امریکہ کی فلائٹس جو تھیں جو وایا مانچسٹر جاتی تھی وہ ٹائم پہ پہنچتی تھیں یا ٹائم پہ جاتی تھی، اور جرمانے علیحدہ ہوتے تھے اس کے۔ کسی کو اس حکومت میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور خواجہ آصف کے منہ پہ فلٹر لگانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے واسطے جو آپ باقی سیاسی چولیں مارتے ہیں وہ مارتے رہیں، لیکن ہوا بازی کی حال پہ رحم کریں۔ جو بیڑا غرق دور عمران خان میں ہائیبرڈ اول دور میں ہونا تھا، آپ نے رہی صحیح کسر نکال دی ہے۔ یعنی کہ اس حکومت نے اور اس سے پچھلی حکومت میں فواد حسن فواد جیسے جینیس لوگوں کو لگا کر آپ نے اس ایئر لائن کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ اس کو کوئی کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے کو تیار ہو۔ آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کو مفت میں دینی پڑے گی جو یہ حشر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی کہی ہوئی بات کے اندر رتی برابر بھی صداقت نہیں ہوتی، فیکٹس کے دوسری طرف آپ کی بات ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب سے کوئی پوچھے دو سوال، امریکہ سے بات چل رہی ہے، کہاں فلائٹ چلائیں گے امریکہ کے لیے، اور اس چلانے کے لیے پی آئی اے کے پاس کیا ریسورسز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ وہ فلائٹ آپریٹ کریں گے؟ اور ان سے ضرور پوچھا جائے کہ وہ بارسلونا ملان کی فلائٹس کا کیا بنا۔ بہت شکریہ۔